بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ معتقد اور مرتب جب تک ان کی حیات تھی ہم نے بھی دیکھا، حتیٰ ان کی زندگی کے جانے کے بعد بھی ظاہری جمعرات کو شب جمعہ ہمیشہ حدیث قصہ کی محفل ہوتی تھی، حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی تھی. ظاہر ہے اب یہ اعتقاد، یہ رابطہ اہل بیت اور خاص طور پر خاتون کے ساتھ ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کتنا توسل کرتا ہے، کتنا متصل ہے ان خاتون کے ساتھ. آیت اللہ میلانی جو بہت عرصے جرمنی میں رہے عالم دین کی حیثیت سے اور بہت عرصے رہے، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. ان کا ایک آپریشن تھا، وہاں پہ جو ڈاکٹر تھا جو بھی تھا سرجن تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اس سے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کے آپریشن کیے اور جس طریقے سے میں آپریٹ کرتا تھا تو اینستھیزیا دیتا تھا، پہلے بے ہوش کرتا تھا، ایک نیم بے ہوشی کی حالت تھی، تو اس میں جو اصل ہوتا تھا نا انسان کا وہ مجھے نظر آتا تھا. یعنی وہی باتیں کرتا تھا آدمی، مطلب آپ تھوڑا سا نیم بے ہوش ہو جائیں تو انسان کا جو اصل ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. بہت سے لوگ گھبراتے ہیں نا نیند میں کہیں سچ نہ بول دیں گے، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے لگاتا تھا. تو اس نے کہا میں نے بڑے پریسٹ فادر ان کے آپریشن کیے ہیں، تو میں ان کو جب بھی کرتا تھا تو کوئی گانے گا رہا ہوتا تھا، کوئی پتہ نہیں کیا کیا بولتا تھا. کہتا ہے میں نے ان کو آپریٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ صرف خدا کے ذکر کے سوا کوئی ذکر نہیں کر رہے. وجود ایسا عادی ہو چکا ہے ذکر الہی کا، اس حالت میں بھی لا الہ الا اللہ ہے. ان کا واقعہ ہے کہ ایک فیملی ان کی خدمت میں آئی، جرمن فیملی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمان ہونا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن ماجرا کیسے مسلمان ہونا ہے؟ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے اور اس کو ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کی پسلیاں جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ بول پاتی تھی نہ وہ چل پاتی. میرے پاس بہت پیسہ تھا، میں نے دنیا جہان میں اس کا علاج کروایا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا. تو کہا میرے گھر میں ایک مسلمان خاتون بہت عرصے سے کام کرتی ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے ڈاکٹر کا پتہ دیتی ہوں کہ جس سے تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی. مختلف طریقے سے اس واقعے کو بیان کیا گیا. تو اس نے بولا کہ چلو اس ڈاکٹر کے پاس. کہا اس ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے بولا کہ کیوں میرے ساتھ آپ ایسی گفتگو کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا؟ کہا نہیں. کہا یہ تسبیح پکڑو اور ایک کونے پہ بیٹھ جاؤ، بس ایک ذکر ہے اور اس کو پڑھتے رہو. کہا بچی بیچاری بری حالت میں، اسے بھی بہرحال میں نے بولا کہ تو کون ہے وہ ڈاکٹر؟ کہا وہ کوئی اور نہیں ہے، رسول کی بیٹی ہے، اسے یاد کرو، اسے توسل کرو. کہا دیکھا کہ اس نے بھی اپنی جا نماز بچھائی اور شروع ہو گئی. کہا کہ بی بی میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، میری بھی عزت رکھ لیجیے گا. کہا میں بھی اسی حالت میں اپنے کمرے میں بیٹھا اور جو اس نے مجھے کہا میں وہ پڑھتا رہا، اور اسی حالت میں میری اچانک سے میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کا شور آنا شروع ہوا کہ جو بول نہیں سکتی تھی ایک دم سے وہ دوڑتی ہوئی آئی. تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہو گیا؟ کہا ان کو روکیں، وہ جو آئی تھی خاتون. کہا کون؟ کہا کہ خاتون آئی، انہوں نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرا سارا درد ختم ہو گیا. مگر میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ کہا میری بھی اپنی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں.